میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ زیب خان نامی ایک شخص ہے، غریب بھی ہے، اور اچانک اس کے گھر میں ایک پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ اس کے والد صاحب بیمار ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں آپریشن کروانا ہوگا، اور آپریشن کے لیے ہزاروں روپوں کی ضرورت ہے۔ غریب آدمی تھا، پیسے کچھ بھی نہیں تھے ہاتھ میں، پریشانی میں تھا کہ میں کسی سے جا کر قرض مانگوں، مگر اچانک انٹرنیٹ پر اس کی نظر ایک ایسی اپلیکیشن پر پڑتی ہے جو لون دیتی ہے۔ بڑا اچھا لگا اسے کہ بغیر کوئی زیادہ ڈاکیومنٹیشن کے، بغیر کسی کی گارنٹی کے آسانی سے 15-20 ہزار روپے لون مل جائے گا۔ پیسے اس کو زیادہ چاہیے تھے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، 20-25 ہزار روپے اس اپلیکیشن سے لون لیا۔ جیسے ہی لون لیا تو اس کی نظر فوراً ایک اور اپلیکیشن پر پڑتی ہے، وہاں سے بھی 20 ہزار لون مل گیا۔ تو کرتے کرتے اس نے 4-5 اپلیکیشن سے 1 لاکھ روپے لون لے لیا۔ والد صاحب کا آپریشن بھی کروا لیا، اور اب سمجھا کہ معاملات تو سارے سیٹل ڈاؤن ہو گئے۔ مگر جناب، معاملات حل نہیں ہوئے تھے، معاملات اور پیچیدہ ہو گئے، کیونکہ یہ جو لون اپلیکیشنز ہیں، ان کا جو انداز ہے لگتا بڑا آسان ہے، مگر پیچھے ایک سود کا جال ہوتا ہے جس میں انسان پھنس کر رہ جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اب مطالبے شروع ہوئے، ان کی ریکوری ٹیم نے رابطہ کرنا شروع کیا، اور پتہ یہ چلا کہ جناب 20 ہزار کے لون پر 20 ہزار نہیں، کئی لاکھ واپس دینے پڑیں گے۔ اب جب دھمکیاں ملنے لگیں اور گھر کی معلومات باہر دینے کی باتیں شروع ہو گئی، پتہ چلا کہ ایسے سسٹم ہوتے ہیں کہ ٹیلی فون کے سارے ڈیٹا ان کے پاس چلا گیا، خاندان کی خواتین کی تصاویر بھی ان کے پاس چلی گئی، اور اب عجب انداز سے زیب خان صاحب کو پریشر دیا جانے لگا۔ آپ یقین کریں، وہ شخص جس کے پاس والد کے آپریشن کے لیے چند ہزار روپے نہیں تھے، اب اس نے اور لوگوں سے قرض لے کے اپنی عزت بچانے کے لیے ان اپلیکیشنز والوں کو پیسے لٹانا شروع کیے۔ اور کچھ عرصے کے بعد جب اس نے کیلکولیٹ کیا تو پتہ چلا کہ جو 5 اپلیکیشن سے 1 لاکھ روپے لیے تھے، اس کی جگہ 5 لاکھ تو وہ پیمنٹ کر چکے ہیں، مگر اصل رقم اب بھی باقی ہے، اور سود ہے کہ رک نہیں رہا، میٹر ہے کہ چلتا جا رہا ہے۔ نہ راتوں کی نیند باقی بچی، نہ دل کا سکون باقی بچا۔ زیب خان اتنا پریشان ہو گیا کہ ایک وقت آیا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ پیسے بھی بہت سارے چلے گئے، اور بندہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ یقیناً یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے ان اپلیکیشنز والوں کی کہ جو اس طرح لوگوں کو پھانستے ہیں۔ مگر ہمیں بھی تو کچھ خیال کرنا ہے نا۔ سب سے پہلی بات، ہم مسلمان ہیں۔ سود حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات انسان کو قرض کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کوشش کرے، مگر سودی قرض کی طرف تو نہ جائے نا۔ اور پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ محنت مزدوری کر کے، اور بعض اوقات تو کچھ لوگ سستی، کاہلی اور کام نہ کرنے کی وجہ سے بھی کئی مشکلوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر بندہ خوددار ہو، کام میں، مزدوری میں، اور کوشش کرتا رہے تو اللہ پاک راستے آسان کر دیتا ہے۔ لیکن بہرحال کبھی بھی سودی قرضے کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ سود کا کام کرنے والا ایسا ہے کہ وہ اللہ سے جنگ کرنے والا ہے۔ بتائیے نا، رب سے جنگ کر کے کوئی جیت سکتا ہے؟ قرآن و احادیث میں سود کی بہت زیادہ مذمت آئی ہے، اور اب تو یہ اسکیم بڑھتے جا رہے ہیں، اب تو یہ سازشیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور کئی لوگ ایسا لگتا ہے سر سے پیر تک قرضوں میں اور سود در سود میں غرق ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم ان تمام لوگوں کے لیے مشکل آسان فرمائے جو اس طرح کے قرضوں میں جکڑے جا چکے ہیں۔ اللہ سب قرض داروں کے قرضے اتار دے، مگر آپ نے اس جال میں پھنسنا نہیں ہے، نہ کسی کو پھنسنے دینا ہے۔ اس ویڈیو کو اچھی نیت کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔